جی میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں M99۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کے پروفیسر ڈاکٹر مغیث اطہر نے ایک یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس انعقاد کیا ہے، جس میں گیسٹرو کے ڈاکٹر جو کہ UK سے انوائٹ کیے ہیں۔ یہ پچھلے 5 سال سے یہاں پہ یہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے ہر سال۔ اس والے سے مغیث اطہر صاحب جو کہ پروفیسر ہیں گیسٹرونٹولوجی ڈپارٹمنٹ کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر یہاں پہ ٹرین ہوں گے تو پاکستان کے جو جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو اچھا ٹریٹ کیا جائے گا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ERCP کی اور کولونوسکوپی کی ورکشاپ ہے جو کہ ہم پچھلے 5 سال سے انعقاد کروا رہے ہیں، اور اس کے اندر UK کے ٹرین ڈاکٹرز آتے ہیں جو کہ پاکستان کے ٹرینیز کو ٹرین کرتے ہیں۔ ہم آلریڈی یہاں پہ پروسیجرز یہ کر رہے ہیں، تو یہ ورکشاپ کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئیں اور وہ ان پروسیجرز کو سیکھیں۔ اس کے اندر اس وقت ہمارے 6 ڈاکٹرز جو ہے نا وہ UK سے آئے ہیں، اور وہ پچھلے 2 دن سے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑے ایڈوانس پروسیجرز لائک ERCP، کولونوسکوپی، پولیپیکٹمی، سٹینٹنگ، اور جو پتھروں جو لبلبے کی نالی سے یا جگر کی نالی میں سے جو ہے نا وہ پتھریاں نکال رہے ہیں، اور یہ پروسیجرز بالکل فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 2 دن سے کم از کم 30-40 لاکھ کے پروسیجرز بالکل فری آف کاسٹ یہاں پہ ہوئے ہیں، جو کہ پیشنٹس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اچھا سر بتائیے گا یہ جو آپ یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر ٹرین ہو رہے ہیں، اس والے سے صرف فیصل آباد سٹی کے ہیں یا پیریفریز کے ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں یہاں پہ؟ نہ صرف یہ کہ فیصل آباد کے ڈاکٹرز ٹرین ہوئے ہیں، بلکہ ملتان سے، پشاور سے، راولپنڈی سے اور لاہور سے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، اور کل بھی وہ ٹریننگ ہوئی ہے اور آج بھی ٹریننگ ہوئی ہے۔ کل پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے، اور وہ ڈاکٹر سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جا کے جو ہے نا وہاں پہ اپنے علاقوں میں اندر جا کے تو یہ کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے کنسلٹنٹس اور جو ہمارے جو ریگولر ڈاکٹرز یہاں پہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے پروفیسر مغیث اطہر صاحب، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پچھلے 5 سال سے یہ کر رہے ہیں، اس سے ہم سٹی فیصل آباد کے نہیں، اس کے پیریفریز کے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، جس سے تقریباً 40 لاکھ کی جو پروسیجر ہیں فری کیے گئے ہیں۔ اس والے سے ایک اور ڈاکٹر میرے ساتھ موجود ہے جو کہ کنسلٹنٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ جو گیسٹرو کے ایشوز بنتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پیشنٹس کو، ڈاکٹر کو ٹرین کر رہے ہیں، اس پہ آپ عام عوام کو کیا میسج دیں گے؟ السلام علیکم۔ اچھا سب سے پہلے تو میں دیکھیں فیصل آباد ریجن میں اور پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گیسٹرنٹرولوجی کے پرابلمز ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کہیں کہ میدے کے اور آنت کے پرابلم، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ وہ سینیٹیشن ہے کہ ہمارا پانی کا استعمال جو ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری اسٹریٹ فوڈ جو کہ پراپرلی کوک نہیں ہے، اور پراپرلی سینیٹیشن اور ہائیجین کے میئرز اس میں نہیں ہیں۔ تو میں سب سے پہلے پبلک کو تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ جو لائف میں انگریڈینٹ ہے وہ پانی ہے، کہ صاف پانی کا استعمال کریں، ابال کے پانی کا استعمال کریں، اور ہمیشہ اپنے ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اور باہر سے بھی آپ کھانا وہ کھائیں جو کہ ویل کوکڈ ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور گھر میں بھی مکمل طور پہ کھانے کا استعمال اور اچھے انگریڈینٹس کے ساتھ یوز کریں، اور بعد میں بھی ہینڈ واش کریں اور پہلے بھی ہینڈ واش کریں۔ کنسلٹنٹ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے ہائیجینکل ایشوز آ رہے ہیں جس میں پانی میجر ہے، پانی صاف نہیں ہے جس کی وجہ سے انفیکشن بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم باہر سے فوڈ پرچیز کرتے ہیں جس میں فاسٹ فوڈ ہو گیا، اس میں بھی ہائیجینکل ایشو آ رہے ہیں جس وجہ سے ہمارے جو میدے کے مسئلے بڑھے ہیں۔ ایک اور کنسلٹنٹ جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ جو ہمارے پیشنٹ ہیں، عام عوام ہے، ان کے لیے آپ بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں جو کولونوسکوپی کا آپ نے یہاں پہ ارینج کیا ہے، اس والے سے جو عام عوام کو عام الفاظ میں سمجھانا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے، میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹولوجسٹ کام کر رہا ہوں اسی ہاسپٹل کے اندر۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پیشنٹ جن کو کوئی بڑی چھوٹی آنت کا مسئلہ ہے، کوئی فیملی ہسٹری ہے، کوئی کینسر کی فیملی ہسٹری ہے، یا پخانے میں خون آ رہا ہو، ان کو اپنے تشخیص میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو حکیموں اور کویکس کے پاس جانے کی بجائے ان کو ادھر ڈپارٹمنٹ میں رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا ٹائم سے علاج ہو سکے اور ٹائم سے بیماری کی تشخیص اور پراپر علاج ہو سکے۔ یہ کنسلٹنٹ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب کوئی بیماری بنتی ہے تو ہم جب حکیم کے پاس جاتے ہیں، کسی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس، کوئی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کنسلٹنٹ کے ساتھ پاس آئیں گے، ہاسپٹل میں آئیں گے، تو وہ بیماری کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں، سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ جو عام شہری ہے اس میں گیسٹرو انٹسٹائنل سمر سیزن آ رہا ہے، بڑا کامن ہو رہا ہے، تو اس میں پانی کا بھی ایشو آ رہا ہے، اس میں اس کے علاوہ آپ کا جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا بھی ایشو آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو میڈیسن ہے اسپیشلی پین کلر وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اس میں بھی گیسٹرو کے ایشو بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو عام عوام ہے وہ کس طرح سے بچ سکتی ہیں ان بیماریوں سے؟ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انعام ہے اور میں اسی ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔
سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. گرمیوں کے موسم میں سب سے میجر وجہ جو گیسٹرو کی امراض کی بنتی ہے وہ ہے گندا پانی, آلودہ پانی, اور یہ چھابڑی فروش جو ہائیجینک معیار نہیں لیتے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ میڈیسن بھی اس طرح کی یوز ہوتی ہیں جس میں معدے اور آنت کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے, ایک تو گھر کے اندر بوائلڈ واٹر یوز کریں, ہائیجینک فوڈ استعمال کریں, باہر سے کھانوں سے پرہیز کریں, اور ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے علاج پریفر کرنا چاہیے. تو میرا میسج یہی ہے کہ صاف ستھرا گھر کا کھانا اور بوائلڈ واٹر یوز کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے صرف اتنے سے کام سے ہی بچ سکتے ہیں. تھینک یو. لیکن یہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کے کنسلٹنٹس ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ بوائلڈ واٹر یوز کرنے سے اور اچھا ہائیجینکلی کھانا کھانے سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ایک اور کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا, یہ جو پیشنٹ ہے ہمارا کمیونٹی میں 70% ایسے پیشنٹ ہیں جن کو اسٹومک ایشوز آ رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی جو پہلے آپ کے کولیگ نے بات کی ہے کہ وہ پہلے حکیموں کے پاس جاتے ہیں, کسی کوائے کے پاس جاتے ہیں, جب ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, میرا نام ڈاکٹر عفان شاہد ہے, میں کنسلٹنٹ گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل میں. تو یہ جو آپ نے بہت اچھا ایشو ہائی لائٹ کیا ہے کہ پیشنٹس جو ہے نا وہ ایک تو کھانا پینا, ہماری ڈائٹ جو ہے بہت زیادہ اسپائسی اور بہت زیادہ فیٹی فوڈز پہ انوالو ہے, تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اسٹمک ایشوز آتے ہیں. دوسرا ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے بہت کامن ایچ پائلوری انفیکشن ہے, اس کی وجہ سے بھی سفر کرتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ نہیں پراپر لیتے, اور اس کی وجہ سے سمپل جو ہے وہ کویک سے پی پی آئی اور یہ میدے کی دوائیاں لے کے جو ہے نا وہ اپنا مسئلہ خراب کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے بہترین بات یہی ہے کہ وہ آ کے ہمارے سے, یہاں ڈپارٹمنٹ ہمارا 6 days a week کنسلٹنٹ او پی ڈی چلتی ہے, یہاں پہ آ کے ہمارے کنسلٹنٹ کے ساتھ وزٹ کریں, یہاں پہ ان کو ہسٹری دیں, اپنا پراپر ایگزامینیشن کروائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ یہاں سے کروائیں. اور آپ کو ڈیفینیٹلی یہ تھے ڈاکٹرس, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کا گیسٹرونٹالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے پیشنٹس کو 6 days آف دا ویک. اس میں کنسلٹنٹ او پی ڈی بھی کرتے ہیں, ایمرجنسی 24 hour اویلیبل ہے. اس حوالے سے جو پروفیسر مغیث اطہر صاحب ہیں, انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. پچھلے 5 سال سے یہ جو UK کے ڈاکٹرز ملا کے لوکل ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں, جس سے ہمارے عام عوام جو پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں, یہاں سے ٹریٹ ہوتے ہیں اور بعد میں جاتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ اگر میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں, ان کو چاہیے نیم حکیم اور اس طرح کے جو لوکل کوائک ہیں ان کے پاس نہ جائیں, ان کا مسئلہ نہیں بڑھے گا. ان کو چاہیے کنسلٹنٹ یا کم از کم MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ان کو ایک بیٹر ٹریٹمنٹ مل سکے اور ان کے مسائل کم سے کم ہو سکیں. اس حوالے سے ہم ابھی بات کریں گے MS جو کہ فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کے ہیں, ڈاکٹر آصف شہزاد. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ جو مینیج کیا ہوا اس حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, آگے چلتے ہیں. جی